اس میں دو چیزیں بنیادی ہیں جن سے میں بات شروع کروں گا. ایک تو مسلم دنیا کا پہلے تعین ہو جائے کہ اس کا آغاز کیسے ہوا, اور اس کے بعد پھر یہ کہ مسلم دنیا میں اگر ہم فلسفے کی بات کرتے ہیں تو فلسفہ کیا ہے. ان دو چیزوں کو اگر ہم سمجھ لیں تو پھر آگے مزید چیزیں سمجھنے میں آسانی ہوگی. دیکھیں, مسلم دنیا کا آغاز ظاہر ہے ہم سمجھتے ہیں کہ جب پہلی ریاست قائم ہوئی تو پہلی اسلامی ریاست جو قائم ہوئی حضور کے دور میں, وہی اسی کو ہم مسلم دنیا کا آغاز سمجھ سکتے ہیں. تو یہ اب ہم کس دور کی بات کر رہے ہیں؟ یہ ہم بات کر رہے ہیں 632 کی, جس میں حضور کی وفات ہوئی ہے. اب 632 میں یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک طرح سے مسلم دنیا کا آغاز ہے, کیونکہ اس سے پہلے تو وہ ریاست مدینہ ایک چھوٹے سے پیمانے پہ بنائی گئی تھی. اس کو ایک دنیا تو نہیں کہا جا سکتا, لیکن وہاں سے وہ جس کو کہتے ہیں کہ وہ غنچہ پھوٹا کہ جس نے آگے جا کے وہ ایک مسلم دنیا کی شکل اختیار کی. اب مسلم دنیا کا آغاز کیسے ہو رہا ہے؟ 632 میں وفات ہوتی ہے, حضرت ابوبکر صدیق کا پیریڈ 2 سال کا ہے, 634. اس کے بعد پھر ایکسپینشن جو ہے صحیح معنوں میں وہ اس کے بعد شروع ہو رہی ہے. یعنی 634 سے 644 تک کا جو پیریڈ ہے یہ حضرت عمر فاروق کا دور ہے, 10 سالہ. اور اس میں صحیح معنوں میں جو وسعت ہے مسلم دنیا کی وہ سامنے آ رہی ہے. اور وہ مسلم دنیا اب کیا بن رہی ہے؟ یعنی اب جزیرہ نما عرب سے نکل کر ہم چلے گئے ہیں, ایران فتح ہو گیا ہے, عراق اور شام فتح ہو چکے ہیں, مصر فتح ہو چکا ہے. اب یہ اتنی بڑی ایکسپینشن تھی کہ اس نے جو ہے وہ بڑی بڑی جو دنیا کی اس وقت کی ریاستیں تھی, خاص طور پہ جو ایران کی ریاست تھی, اس کو مسلم دنیا نے اپنے اندر ضم کیا. اچھا, اب فلسفہ کہاں سے آ گیا؟ فلسفے کا براہ راست تعلق اسی سے بن رہا ہے کہ جب مسلم دنیا پھیلی تو جو بھی مکتبہ فکر یا مکاتب فکر وہاں موجود تھے ان علاقوں میں جہاں پر مسلمانوں نے قبضہ کیا یا مسلم دنیا بنی, اس مسلم دنیا میں فلسفے کے جو اثرات تھے وہ پہلے سے موجود تھے. اور اس میں دو بڑے اسکول آلریڈی تھے. ایک تو آپ کا ایران میں جندی شاپور ایک بڑا مرکز سمجھا جاتا تھا علم اور ادب اور فلسفے کے لحاظ سے, اور دوسرا اسکندریہ کا اسکول تھا جو مصر میں تھا. اب یہ اسکندریہ کا اسکول بھی اور ایران کا جندی شاپور کا اسکول بھی, یہ دونوں مسلمانوں کے قبضے میں آ چکے ہیں, مسلم دنیا کا حصہ بن چکے ہیں. اب جب یہ حصہ بن گئے ہیں تو اس سے پہلے جو کام یہاں پر ہوئے تھے وہ ظاہر ہے کسی نہ کسی شکل میں موجود تھے تحریری طور پر. اور انہی تحریروں سے جب مسلمانوں کا تعامل ہوا, انٹریکشن ہوا, تعلق بنا, تو ایک اسلامی سوچ اور جو فلسفیانہ اور علمی سوچ ان اسکولوں میں موجود تھی, یعنی ایک ایرانی اور ایک مصری, ان دونوں سے جب آپس کا انٹریکشن ہوا تو پھر یہاں سے کہا جا سکتا ہے کہ اب اس کو فلسفہ, جب فلسفی یہاں تو ہم تعین کر لیا, ہم نے مسلم دنیا کا ہم نے بھی تعین کیا ہے کیونکہ موضوع ہے مسلم دنیا میں فلسفہ. تو مسلم دنیا ہماری سمجھ میں آ گئی کہ جب ہم آغاز کی بات کرتے ہیں تو اب ہمارا جزیرہ نما سے نکل کے ایران, عراق, شام اور مصر, یہ ہماری مسلم دنیا اس وقت کی ہے. ٹھیک ہے, تو مسلم دنیا کا تعین کرنے کے بعد تھوڑا فلسفے کا تعین کر لیں کہ جب ہم فلسفے کی بات کرتے ہیں تو فلسفے سے ہم مطلب کیا لیتے ہیں, ہم کس چیز پہ بات کریں. اب اس میں مختلف سوچ ہیں لوگوں کی, کیونکہ اب فلسفے کی ایک تعریف کرنا کہ فلسفہ کیا ہے. اب ایک تو طریقہ اس کا یہ ہے کہ ہم ڈیفینیشن پہ جائیں اور لفظ کو دیکھ لیں. فلسفی جو سبھی کو پتہ ہے کہ فلو از لو, جیسے ہیموفیلیا ہوتا ہے یا پیڈیوفیلیا ہوتا ہے, فیلیا از لو, اور صوفی از کو وزڈم کہا جاتا ہے. وزڈم کے بھی مختلف ترجمے ہو جاتے ہیں, قریب ترین جو مجھے لگتا ہے وہ حکمت یا حکمہ جس کو کہا جاتا ہے, وزڈم. تو لفظی مطلب تو یہ ہوا کہ جو بھی آپ کام وزڈم یا حکمت کے حصول کے لیے کریں اس کو فلسفے میں گنا جا سکتا ہے. لیکن اب اس میں بعد میں کچھ ایک طرح سے فلسفے کو محدود کرنے والے خیالات بھی آئے, فلسفے کی تعریف کو محدود کرنے والے. مثلا یہ کہ برٹرینڈ رسل نے جو فلسفے کی تعریف کی ہے اس نے فلسفے کو الگ رکھا ہے اور سائنس کو الگ رکھا ہے اور مذہب کو الگ رکھا ہے. اور برٹرینڈ رسل یہ کہتے ہیں, ان کی ہسٹری آف ویسٹرن فلاسفی بڑی کتاب ہے, اس میں وہ جو فلسفے کو ڈیفائن کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جی سائنس جو ہے وہ ایگزیکٹ علوم کی طرف جاتی ہے, آپ کو پراپر
ایگزیکٹ جواب دینے کی کوشش کرتی ہے، ایکوریٹ جواب دینے کی کوشش کرتی ہے سائنس، اور اس کی تلاش کرتی ہے اور اس کے لیے وہ سوالات پوچھتی ہے، جبکہ جو مذہب ہے وہ آپ کو سوال سے زیادہ جواب کی طرف لے کر جاتا ہے، اور وہ بنے بنائے آپ کو جواب دیتا ہے کہ یہ مثلاً یہ کہ دنیا خدا نے بنائی ہے، اب یہ ایک جواب ہے۔ تو اس طرح کے اور بہت سے جوابات جو ہے وہ مذہب دیتا ہے ہمیں۔ لیکن برٹرینڈ رسل یہ کہتے ہیں کہ فلسفہ ان دونوں کے بیچ کی چیز ہے، سائنس اور مذہب کی۔ تو یہ ایک تعریف انہوں نے دی۔ ایک ہمارے اشفاق سلیم مرزا صاحب تھے، فوت ہو گئے، وہ کسی بھی ایسی چیز کو فلسفہ ماننے پہ تیار نہیں تھے جو کہ مادیت سے جڑی ہوئی نہ ہو۔ وہ کہتے ہیں، انہوں نے اپنی کتاب بھی ان کی ہے فلسفہ ایک مادی تعبیر۔ میں اس کو ایک ذرا انتہا پسندانہ سوچ سمجھتا ہوں کہ آپ ہر چیز کو کہیں گے جی اگر مادی ہے تو وہ فلسفہ ہے، نہیں ہے تو نہیں ہے، تو پھر میں کیا سمجھتا ہوں فلسفے کو؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ ہمیں تعریف کی طرف جانا نہیں چاہیے، بات کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تعریف کی طرف کیوں نہیں جانا چاہیے؟ کیونکہ دو تعریفوں پہ کوئی لوگ متفق نہیں ہوتے۔ مثلاً یہ کہ اگر میں کہوں کہ جی میز کی کیا تعریف ہے، تو اب کوئی کہے گا کہ جی میز وہ ہے جس کی 4 ٹانگیں ہوتی ہیں، تو میں کہوں گا صوفے کی بھی 4 ٹانگیں ہو سکتی ہیں۔ پھر آپ کہیں گے جی میز وہ ہے جس پہ کچھ چیز رکھی جاتی ہے، تو کوئی چیز تو اس پہ بھی رکھی جا سکتی ہے، یہ میز نہیں ہے، اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ۔ تو آپ تعریفوں میں اگر الجھ گئے تو کسی بھی چیز کی تعریف کرنا مشکل ہو جاتا ہے، اور دو لوگوں کا متفق ہونا بھی مشکل ہوتا ہے، اور خاص طور پہ سوشل سائنسز میں اور فلسفے جیسی چیز میں۔ تو فلسفے کو میں کیسے دیکھتا ہوں؟ دیکھیں، فلسفہ میرے خیال میں، اور اس پہ کافی لوگوں نے لکھا بھی ہے، فلسفہ ایک تو یہی ہے کہ حکمت کی تلاش۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی چیز حکمت کی تلاش میں کی جاتی ہے، چاہے وہ گفتگو ہو، تحریری طور پر ہو، مجادلہ یعنی ڈسکشن کی شکل میں ہو، معاملات کو سمجھنے کی صورت میں ہو، دا وے وی اپروچ لائف، ہم جب ان تمام چیزوں کے بارے میں بنیادی سوال اٹھاتے ہیں تو میرے خیال میں وہ فلسفہ ہے۔ تو وہ مذہب کے بارے میں بھی ہو سکتا ہے۔ تو مطلب یہ کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی تھیولوجی جو ہے، جیسے آج ہم بات کریں گے معتزلہ پہ بھی بات کریں گے، بلکہ خاصی بات کریں گے، کیونکہ وہی ایک طرح سے آغاز جبریہ قدریہ پہ بھی ہم بات کریں گے۔ تو اب کچھ لوگ اس کو بالکل یہ کہہ کے ریجیکٹ کر سکتے ہیں کہ جی یہ تو تھیولوجی ہے، یعنی تھیولوجی جس کو ہم کہہ سکتے ہیں الہیات، کہ آپ الہیات کی بات کر رہے ہیں، تو الہیات اس سے الگ ہے۔ لیکن جب ہم اس کو دیکھتے ہیں شروع میں تو فلسفہ اس سے کوئی الگ چیز تھا نہیں۔ تو اسی لیے فلسفی آف ریلیجن آج بھی ہے اور پڑھائی جاتی ہے، فلسفی آف سائنس اپنی جگہ موجود ہے، فلسفی آف ایجوکیشن اپنی جگہ موجود ہے۔ تو یہ سارے فلسفے ہی ہیں، تو اس لیے فلسفے کو محدود نہیں کیا جا سکتا۔ فلسفہ وہ ہے کہ جس کے ذریعے آپ چیزوں کے بارے میں بنیادی سوال اٹھاتے ہیں، مثلاً، اور وہ بنیادی سوال بھی کیا کیوں، کیسے، زندگی کیا ہے، کیوں ہے، کیسے گزاری جائے۔ میرے خیال میں یہ بنیادی سوال جو ہے یہ فلسفے کا سوال ہے۔ سائنس کیا ہے، سائنس کیسے کی جائے، یہ فلسفی آف سائنس ہے۔ مذہب کیا ہے، مذہب ہماری زندگی پہ کیسے اثر انداز ہوتا ہے، یہ فلسفی آف ریلیجن ہے۔ تو فلسفہ ایک بڑا وسیع کانسیپٹ ہے، اور میں اس کو یہی کہوں گا کہ دا وے وی اپروچ اے سرٹن تھنگ اینڈ دا وے وی ریز سرٹن کویسچنس، جن چیزوں سے ہم بنیادی سوالات اٹھاتے ہیں، وہ بنیادی سوال اٹھانے کا ڈھنگ ہی، اور اس کو شاعروں نے بہت اچھے الفاظ میں بیان بھی کیا۔ مثلا جب ہم یہ کہتے ہیں، اب یا پڑھتے ہیں، سبزہ و گل کہاں سے آئے ہیں، ابر کیا چیز ہے، ہوا کیا ہے، اب اس سے زیادہ بہتر فلسفے کی تعریف کیا ہوگی؟ یا اگر جہاں پر یہ کہا جاتا ہے کہ زندگی کیا ہے، عناصر میں ظہور ترتیب، موت کیا ہے، انہی اجزاء کا پریشان ہونا، اب یہ بھی میں سمجھتا ہوں فلسفے میں ہی آ جاتا ہے۔ یا مرزا یاسر گنا چنگیزی نے کہا ہے کہ علم کیا، علم کی حقیقت کیا، جیسی جس کے دھیان میں آئی، یہ یاسر گنا چنگیزی کا ہے۔ جگر مراد آبادی کہتے ہیں کہ اپنی اپنی وسعت فکر و یقین کی بات ہے، جس نے جو عالم بنا ڈالا اسی کا ہو گیا، یہ بھی فلسفہ ہے۔ تو یہ مختصر الفاظ میں انہوں نے فلسفے کو بیان کیا ہے۔ تو میں فلسفے کو یہی سمجھتا ہوں کہ فلسفے کی مختلف جہتیں ہیں۔ جب آپ بنیادی چیزوں کے بارے میں سوال اٹھاتے ہیں تو وہ سارے سوالات آپ کو فلسفے کی طرف لے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب ہم نے ابھی تک اپنی 5 منٹ کی گفتگو میں 2 چیزوں کا تعین ہم نے کیا۔ ایک تو مسلم دنیا جو ہمارے موضوع میں ہے، مسلم دنیا کیا ہے؟ ہم نے کہا کہ مسلم دنیا اس وقت جہاں سے اس کا آغاز ہوتا ہے وہ جزیرہ نماء عرب، مصر، شام، عراق اور موجودہ جو ہے آپ کا ایران، یہ مسلم دنیا ہے۔ اچھا، اب ہو کیا رہا ہے کہ مسلم دنیا کا آغاز ہو گیا، اور 2 اسکول جن کا میں نے ذکر کیا، ایران میں جندی شاپور کا اور مصر میں اسکندریہ کا اسکول، ان کے پیچھے پورا بیک گراؤنڈ ہے نا، فلسفے کا پورا بیک گراؤنڈ ہے۔ ہم اس کی تفصیل میں اس وقت جا نہیں سکتے، لیکن وہ بار بار چیزیں آئیں گی کیونکہ وہ تسلسل اسی کا تھا۔
اور جو بھی مسلم فلاسفہ یا متکلمین، اس پہ بھی ہم آج تھوڑی بات کریں گے، علم الکلام پہ ہم بات کریں گے، تو ان سب نے جو ہے وہ چیزیں